گناہ کرتے ہیں اور مانتے بھی نہیں ہیں۔ ایک بہت بڑا درد یہ کہ ہم گناہ کرتے ہیں مانتے نہیں ہیں۔ ہمیں کم از کم گناہ کر کے مان تو لینا چاہیے کہ صاحب ہم سے گناہ ہو رہا ہے۔ جس بندے کے دل میں یہ خیال ہے کہ یہ گناہ کر رہا ہے، انشاءاللہ اس کو توبہ کی توفیق مل جائے گی۔ اگر یہ بھی خیال نہیں آیا نا، اور آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا عالم یہ وہ گناہ بھی کرتے اور مانتے بھی نہیں۔ اللہ ایسے بندوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ بالکل ایسے بندوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک عام مضمون ہے یہ، اور واقعی ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ اپنے آپ کے اعتبار سے خسارے کا ہی دور ہے۔ ہر روز ہم گھاٹا اٹھاتے ہیں، اس لیے کہ کاشتکار جو ہوتا ہے اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری کھیت میں جو کاشت ہو رہی ہے اس سے غلہ ہمیں کتنا ملنے والا ہے۔ اگر اس کا اندازہ ہے کہ 10 کلو ملنے والا ہے اور صرف 2 کلو ملے گا تو وہ سمجھے گا کہ ہم نقصان اور خسارے میں ہیں۔ دنیا، حدیث پاک میں آتا ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا یا آخرت کی کھیتی ہے۔ ہمارے اعتبار سے ہر لمحہ ایک نیکی ہمیں ملنی چاہیے تھی، مگر مجھے لگتا ہے کہ 24 گھنٹہ ہمارا نیکیوں سے دور ہے، تو ہم خسارے میں تو یقینی طور پہ ہیں۔ ایک بڑا افسوس ہوتا ہے، اکثر لوگ یہ کرتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ ہمارے اندر یہ جذبہ ہے کہ ہم دین پر عمل کریں، دین کو سنیں، دین کو سمجھیں، مگر ہم دین کو سن بھی لیتے ہیں اور سمجھ بھی لیتے ہیں مگر عمل نہیں کر پاتے۔ یہ بہت سارے لوگ شکایت کرتے رہتے ہیں۔ اس کی ایک حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیے، دین پر چلنا تبھی آسان ہوگا جب آپ اللہ رب العزت کی حقیقت کو پہچان لیں گے اور سمجھ لیں گے۔ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کا خالق کون ہے، مالک کون ہے، تو آپ کو دین پر چلنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ حقیقت میں ہمیں پتہ نہیں کہ اس رب کی طاقت کتنی ہے۔ اگر اس کا ہمیں اندازہ ہو جائے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ سوچیں کہ جن آنکھوں سے ہم بدنگاہی کرتے ہیں، بری چیزوں کو دیکھتے ہیں، اگر ان نگاہوں کو پتہ چل جائے کہ ان نگاہوں پر رب کی مستقل رحمتوں کی بارش ہے، اگر رب نے 1 سیکنڈ کے لیے رحمتوں کو روک دیا تو ہم آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے۔ یہ آنکھیں خود بخود نہیں دیکھتی ہیں، ان میں اللہ کی رحمت اور اللہ کا کن کا حکم ہے جو دیکھتا رہتا ہے۔ جیسے لائٹ ہے ہمارے سامنے، یہ خود نہیں جلتی ہے، اس کے اندر پیچھے سے ایک کرنٹ آتا ہے تب یہ روشن ہوتی ہے۔ اگر وہ کرنٹ ختم کر دیا جائے تو روشن قیامت تک نہیں ہو سکتی۔ بالکل اسی طریقے سے یہ ہماری آنکھیں ہیں، اس کے اندر بینائی جو رکھی ہے یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ یہ آنکھیں دیکھتی ہیں۔ یہ زبان جو چل رہی ہے، کسی نے یہ کہا تھا نا کہ قیامت کے دن ہاتھ اور پاؤں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ ہماری زبان پر تالا لگایا جائے گا اور ہمارے ہاتھ اور پاؤں بات کریں گے۔ تو کسی دہریے شخص نے یہ اعتراض کر دیا تھا کہ صاحب ہاتھ اور پاؤں کیسے بات کریں گے؟ زبان تو بات کرتی مگر ہاتھ اور پاؤں کیسے بات کریں گے؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا کہ بھائی اگر بولنے کے لیے زبان شرط ہے تو ہماری زبان کے بھی تو کوئی زبان ہونا چاہیے، وہ کیسے بول رہی ہے؟ وہ بھی تو گوشت کا ایک لتھڑا ہے جس سے آواز بن رہی ہے۔ جب زبان کے ہلنے سے، گوشت کے ایک لتھڑے کے ہلنے سے آواز بن سکتی ہے تو کیا ہاتھ کے ہلنے سے آواز نہیں بن سکتی؟ جو زبان کے لتھڑے سے آواز بنا سکتا ہے وہ ہاتھ سے کیوں نہیں آواز بنا سکتا؟ بھئی زبان کو بھی تو بولنے کے لیے زبان چاہیے۔ اگر زبان شرط ہے تو پھر زبان کیسے بول رہی ہے ہماری؟ یہ حقیقت ہے کہ رب ہے جو کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کی عظمت ہمارے قلوب کے اندر ابھی نہیں ہے، اس لیے ہم ایسے محروم ہیں۔ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کہ اگر اللہ کا تعارف ہمارے پاس ہو جائے تو عمل بہت آسان ہے۔ حضرت زنیرہ کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت زنیرہ صحابیہ تھیں، ابو جہل کی باندی تھیں۔ ابو جہل نے ان کو سزا دینے کی ٹھان لیا اور یوں کہا کہ ان کو اتنی سزا دیں گے کہ یہ ایمان چھوڑ دیں۔ چنانچہ ایک دن میدان میں بلایا اور اپنے سارے دوستوں کو بلایا اور کہا کہ زنیرہ کو سب لوگ مارو۔ سب ان کو مارتے، صحابیہ کو بہت تکلیف پہنچتی، مگر انہوں نے ایمان سے روگردانی بالکل بھی برداشت نہیں کی کہ ہاں کہ ہم نے ایمان قبول کر لیا، اب اسی پر ہم قائم رہیں گے۔ ابو جہل کو بہت غصہ آیا، اس نے آخر میں ایک برچھا یا کوئی چیز بہت زور سے سر پہ ماری۔ حضرت زنیرہ کی اس شدت کی وجہ سے آنکھ کی بینائی چلی گئی، نابینا ہو گئی۔
اب جب اندھی ہو گئی، نابینا ہو گئی، تو دیگر جو مشرکین وہاں پہ کھڑے تھے وہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے زنیرہ تجھے پتہ ہے کہ تیری آنکھ کی بینائی کیوں گئی؟ تو زنیرہ نے کہا مجھے علم نہیں۔ کہنے لگے زنیرہ تو نے ہمارے معبودوں کی عبادت چھوڑ دی تھی نا، اس لیے ہمارے معبود نے تیری آنکھ چھین لی۔ جب یہ بات کہا تو حضرت زنیرہ اٹھی اور کمرے میں گئی اور نماز پڑھا اور سجدے میں گئی، اور سجدے میں جا کے زاروں قطار رونے لگی اور اللہ سے بات کیا انہوں نے۔ وہ بات جو لکھی وہ بڑی عجیب لکھی ہے۔ انہوں نے بات اللہ سے شروع کی تھی کہ ہم دعا مانگتے ہیں اور وہ اللہ سے بات کرتی تھی، انہوں نے اللہ سے بات شروع کی۔ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ یہ کافر ہمارے اوپر ظلم کرتے تھے، ہمیں بہت مارا، تکلیف پہنچائی، ہمارے جسم سے خون نکلا، ہمارے جسم بے لباس ہوئے، اللہ اگر یہ ہمیں مارتے مارتے ہمارے جسم کی ہڈیاں بھی توڑتی تو تیری زنیرہ اف نہیں کرتی، مگر اللہ مسئلہ تیری ذات کا آیا، لوگوں نے تجھے برا بھلا کہنا شروع کیا، اللہ آپ میری آنکھ کی بینائی لوٹائیے تاکہ ان کفار کو معلوم ہو کہ آپ ہمارے رب ہیں، ورنہ آج یہ کفار آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ اللہ مجھے اس بات کا افسوس نہیں ہے کہ میری آنکھ میں بینائی نہیں ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ اللہ لوگ تجھ سے دور ہو رہے ہیں۔ کہا لکھا ہوا ہے کہ چہرے پہ ہاتھ پھیرنے سے پہلے ان کی بینائی واپس آ گئی۔ یہ اللہ کے لیے جب کوئی قربانی دینے کو تیار ہوتا ہے تو اللہ پاک اتنا کچھ دیتے کہ اس کا وہ تصور نہیں کر سکتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم قربانی نہیں دے پاتے اللہ کے لیے۔ ہم لوگ جلالین پڑھ رہے تھے، جلالین شریف تفسیر کی کتاب ہے، اس کے غالباً حاشیے میں لکھا ہوا تھا سب سے مشکل کام ایک تو تلوار سے لڑنا ہے اور ایک ہے نفس سے لڑنا، تو وہاں لکھا ہوا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر وهو جہاد النفس۔ صحابہ لوٹ رہے تھے جہاد سے لڑ کے، تو صحابہ میں سے کسی نے کہا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، یہ تو جو تلوار سے ہم لڑ رہے تھے تو چھوٹا جہاد تھا، اب اصل بڑے جہاد کی طرف ہم آ رہے جو نفس کا جہاد ہے، جس سے لڑنا بہت مشکل کام ہے، ہمارا نفس تقاضا کرنے لگتا ہے کہ یہ گناہ کرو۔ اصل میں ہم اگر اس بات کو، بہت چھوٹی سی بات ہے، شاید دل میں اتر جائے تو عمل بالکل آسان ہو جائے گا، شاید پھر سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کوئی بھی کام کریں تو یہ دیکھیں اس کام سے خوش کون ہو رہا ہے۔ بہت چھوٹی سی بات، ایک فارمولہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت چھوٹی سی بات ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں تو دیکھیں اس سے خوش کون ہو رہا ہے۔ آج جیسے ابھی شادی بیاہ کا ماحول ہوتا ہے ہمارے یہاں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں اچھی بھی ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں اچھی نہیں بھی ہوتی ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو اچھی چیزیں ہیں ان کو کرنے سے کون خوش ہوگا اور جو بری چیزیں ہیں ان کو کرنے سے کون خوش ہوگا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اچھی چیزوں کو کرنے سے رحمان خوش ہوتا ہے اور بری چیزوں کو کرنے سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ اب مسئلہ ہمارا ہے کہ ہم رحمان کو خوش کرتے ہیں یا شیطان کو خوش کرتے ہیں۔ ایک اللہ کا بندہ کبھی بھی اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ ہم لوگ مسئلہ سمجھا رہے تھے تو ہم لوگ کہتے ہیں واجب، حرام، مکروہ، تو جب مکروہ کا نمبر آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں مکروہ ہے نا، بہت ہلکی سی چیز لوگ سمجھتے ہیں، حالانکہ مکروہ کا مطلب ہے یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر اللہ ہم کو نہ پسند کرے تو ہم اس کی نظروں سے اتر جائیں گے۔ مکروہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کو یہ عمل پسند ہی نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ اب یہ جو ہمارا امتحان کا موقع ہے، دیکھیے امتحان روز روز نہیں ہوتا ہے، آپ سب بھی پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، امتحان جو ہے سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ ایسی ہی ہماری 50-60 سالہ جو زندگی، اس میں بھی امتحان کبھی کبھی آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ امتحان لاتے ہیں۔ امتحان کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی کسی کو آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں، کبھی کبھی کسی کو تکلیف دے دیتے ہیں، کبھی کبھی کسی کو عزت دے دیتے ہیں، کبھی کبھی کسی کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں، اور ہر پہلو میں امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی کسی کو فتح دے دیتے ہیں، کبھی کبھی کسی کو شکست دے دیتے ہیں، کبھی کبھی کسی کو بڑا آدمی بنا دیتے ہیں، کبھی کبھی کسی کو بالکل غریب بنا دیتے ہیں، اور دونوں حال میں اللہ دیکھتے ہیں کہ بندہ میرا ہے یا کسی اور کا ہے۔ اب کیا ہے، ہمارے پاس جو یہ موقع آیا، یہ موقع بے انتہا خوشی کا موقع ہوتا ہے نا، گھر میں ایک نئے مہمان کی آمد، ہماری بیٹی کسی دوسرے گھر کی مہمان ہونے جا رہی ہے، یہ بڑا اہم موقع ہوتا ہے، یہ زندگی کا ایک امتحان ہوتا ہے۔ اب امتحان سب کو معلوم ہے کہ امتحان تو امتحان کے طریقے پر ہوگا، اس میں کچھ پرچے آئیں گے، کچھ سوالات آئیں گے، اس پہ بس ٹک کرنا ہاں اور نہ۔ اب 2 پرچے آپ کے سامنے آئیں گے ابھی، ایک پرچہ آئے گا رحمان کی طرف سے، ایک پرچہ آئے گا شیطان کی طرف سے۔ شیطان کو راضی کریں گے تو نتیجہ جہنم ہے، اور رحمان کو راضی کریں گے تو نتیجہ جنت ہے۔ اب پرچے ہمارے سامنے آ چکے ہیں، اب ہم کیا کرتے ہیں، کلک کرتے چلے جاتے ہیں، اور رحمان والا پرچہ بالکل خالی ہوتا ہے اور شیطان والا پورا بھر جاتا ہے۔ حقیقت میں اس کا انجام کتنا برا ہے آپ کو اندازہ ہوگا۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ مالک اللہ ہے، قادر اللہ ہے، رازق اللہ ہے، سب کچھ اسی کا دیا ہوا۔ آپ اپنے اوپر دل پہ رکھ کے ایک بات سوچیں، کسی شخص کو روز آپ 100 روپے دے رہے ہوں، اور وہ 100 روپے دے رہے ہوں کہ بیچارہ بڑا غریب آدمی ہے، مگر وہ 100 روپے لے اور لے جا کے روز کنویں میں ڈال دے، نالی میں ڈال دے، آپ کو نہ پتہ چلتا ہو،
تو ٹھیک ہے 2 دن 3 دن 4 دن 5ویں دن اگر کسی نے آپ کو بتایا کہ بھئی آپ کا جو پیسہ تھا نا وہ فلاں آپ کا بندہ جا کے نالی میں ڈال دے رہا ہے، تو آپ اس کو بلا کے سمجھائیں گے دیکھو تم غریب ہو، تم کو دے رہے ہیں پیسہ مگر اب اس کو غلط جگہ مت استعمال کرنا، تو کہے گا اچھا ٹھیک ہے اچھی بات ہے، پھر آپ نے اس کو 100 روپے دے، پھر وہ لے جائے پھر نالی میں ڈال دے، آپ پھر اس کو بلا کے سمجھائیں گے، بہت باضرف ہوں گے تو پھر سمجھائیں گے، ورنہ تو اگلی بار سے پیسہ دینا آپ بند کر دیں گے۔ یہ ایک عام مزاج ہے۔ آپ سوچیں رب کائنات، رات میں ہم سوتے ہیں، صبح وہ اٹھا دیتا ہے ہمیں، اب آنکھ کھولتے ہیں، اب بتائیے کوئی اپنے ہاتھ سے آنکھ تو نہیں کھولتا نا، خود بخود سوچا اور آنکھ کھل گئی، کوئی طاقت ہے نا جو اندر سے کام کر رہی ہے۔ ایسے ہی آپ نے سوچا کہ ہاتھ اٹھ جائے تو اٹھ گیا ہاتھ، آپ نے سوچا کہ کھانا کھا لیں تو ہاتھ نے کھانا۔ اب ایک بڑی باریک سی چیز میں پڑھ رہا تھا کہ اللہ پاک نے عجیب و غریب اسکینر لگایا ہوا ہمارے اندر، عجیب اسکینر بھائی، اس کا تصور نہیں ہے۔ کھانا اگر چمچ سے کھائے کوئی انسان، اور حلوہ وغیرہ عام طور پہ جو میٹھی چیزیں ہوتی ہیں حلوہ وغیرہ، اس میں سے بھاپ بھی کم نکلتی ہے، اب پتہ اگر نہ چلے تو گرم چیز اٹھائیں گے چمچ سے منہ میں رکھیں گے زبان جل جائے گی۔ اللہ کا کیا خوبصورت نظام ہے، کیا اللہ نے نظام بنایا ہے کہ پہلا اسکینر جو ہے اللہ نے ہاتھ کو بنایا۔ آپ کچھ کھانا چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ہاتھ سے اٹھایا، اگر گرم ہے تو فوراً ہاتھ آپ کھینچ لیں گے، اور ہاتھ کو بھی ایسا حساس بنایا گرم چھونے سے پہلے وہ بتا دیتا ہے، فیل کر کے بتا دیتا ہے کچھ سینٹی میٹر کے فاصلے پہ کہ بھائی گرم ہے ہاتھ نہ لگانا ہے اس کو۔ اگر خدا نہ خواستہ لگا دیا تو فوراً ایک سینسر بھاگتا وہ دماغ میں جاتا اور جا کے کہتا ہے دیکھو اگر ہٹایا نہیں تو ہاتھ خاک ہو جائے گا، وہ فوراً وہ سینسر دوسرے دل کو میسج کرتا ہے اور دل ایک حکم نافذ کرتا ہے اور وہاں سے فوراً ہاتھ ہٹ جاتا ہے۔ اب بتا دیے اتنے سے کام ہونے میں کسی کو پتہ چلتا ہے کہ اتنے سارے میسیجز ہوئے ہوں گے؟ کسی کو نہیں پتہ چلتا، مگر ہوتا ہے یہ سب، باڈی کے اندر سارے سمٹمس ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، میں تو بہت کم بتا رہا ہوں، بہت زیادہ اس سے ہوتے ہیں۔ اب آپ نے ہاتھ سے چھو کے فیصلہ کیا، ہاتھ نے دیکھا کہ صاحب پہلا جو ٹیسٹ تھا کہ کھانا بالکل گرم نہیں ہے، اب آپ نے اٹھایا، ظاہر سی بات ہے ہاتھ تو گرمی اور ٹھنڈا بتا سکتا ہے، اب ہاتھ نے اٹھایا اور منہ کے قریب کیا۔ اللہ نے کیا زبردست نظام بنایا ہے کہ یہاں سے اٹھایا اور آسانی کے ساتھ ہاتھ مڑ گیا، اگر ہاتھ نہ مڑتا تو دوسروں کو تو کھلا سکتے تو خود نہیں کھا سکتے تھے، تو پتہ چلے 2 لوگ کھانے کے لیے ضروری ہوتے، وہ ان کو کھلائے وہ ان کو کھلائے، خود کھا نہیں سکتے کیونکہ ہاتھ مڑتا نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا کہ ہاتھ اٹھا اور ڈائریکٹ منہ میں آ گیا۔ ابھی ایسا نہیں کہ ڈائریکٹ آپ منہ میں رکھ لیں گے، جیسے ہی یہاں ناک کے قریب جائے گا، اگر کھانا سڑا ہوا ہے فوراً ناک اسکین کر کے بتا کہ ارے بھائی یہ تو خراب معاملہ، فوراً آپ اٹھا کے بتاؤ سڑا کھانا کھلا دیا اور یہ وہ، اور اگر ناک کے قریب چیز پہنچتی ہے تو ناک اسکین کر کے بتاتی ہے بڑا لذت والا کھانا ہے، بڑی تعریف شروع ہو جاتی ہے، ابھی منہ میں گیا بھی نہیں اور خوشبو سے پتہ چل گیا کہ کچھ ہے۔ اب آپ ناک نے اسکین کیا، دوسری ٹیسٹ ہو چکا، اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اب صاحب زبان پہ رکھا فوراً ذائقہ پتہ چل گیا اس کو، ارے بہت عمدہ کھانا ہے، نمک ہے شکر ہے، یہ فوراً زبان نے اس کو بتا دیا کہ صاحب یہ تیسرے ٹیسٹ میں بھی یہ پاس ہو گیا۔ اب کیا ہوتا ہے، اب مرحلہ آتا ہے اگر چیزیں سخت ہیں تو دانت اندر جانے ہی نہیں دیتا، وہ فوراً چبانے لگتا ہے۔ یہ بتائیے کوئی سوچ کے چباتا ہے کہ اس چیز کو چبانا ہے، اس کو نہیں چبانا ہے، اس کو تھوکنا ہے، اس کو گھونٹنا ہے، اتنا تھوک نکالنا ہے، کسی کو کچھ پتہ چلتا ہے بھائی؟ ہم لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ جب کھانا ہم چباتے ہیں تو اندر سے لعاب بھی نکلتا ہے جو اس کو نرم کرتا رہتا ہے، کس قدر لعاب نکلتا ہے یہ کسی کو نہیں پتا، اب نکل رہا لعاب نکل رہا، جتنی ضرورت اتنا اندر سے خود بخود نکلتا رہتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اب کھانا کبھی ادھر پھنس جاتا ہے، کبھی ادھر پھنس جاتا ہے، کبھی آگے، اب زبان ایک پٹی سی لگی ہوئی وہ کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، اور اتنی کمال کی وہ زبان ہے کہ دانت کے نیچے بھی نہیں آتی ہے۔ آپ غور کریں تو بہت مشکل کام ہے یہ، مطلب اتنی ابھی ہم بول رہے ہیں تو کتنی مرتبہ زبان دب جانی چاہیے، کتنی مرتبہ یہ سب، ایک چھوٹی سی نعمت کی میں ابھی ایک لقمہ بھی شاید پیٹ میں نہیں گیا، اتنی باری باتیں ہو گئی ہیں، اب اندازہ کریے، بھی بہت مختصر سے میں بات کر رہا ہوں، نعمتوں کی میں بات کر رہا ہوں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو تو کوئی شمار بھی نہیں کر سکتا۔ اب وہ حلق میں جانا ہوتا ہے، ہمارے شیخ کہتے تھے، بار بار کہتے ہیں یہ بات کہ مومن بندہ یا ہر انسان ایک لقمہ اٹھاتا ہے تو دراصل وہ اپنی موت کو منہ میں لے جا کر اللہ اس کو بچا لیتا ہے، اس لیے کہ جب حلق سے یہ نیچے اترتا ہے نا تو یہاں پہ 2 سوراخ ہے، ایک سانس کا ہے اور ایک کھانے کا ہے، اور دونوں نلی وہاں پہ موجود ہے، مگر اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ جب کھانا کھائیں گے تو اسی نلی میں جائے گا، سانس والی میں نہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ایک تنکے کے برابر بھی، ایک ذرے کے برابر بھی ادھر چلا گیا تو اتنی چھینک آتی ہے، اتنی کھانسی اندر سے آتی ہے کہ اس کو باہر آنا ہی پڑتا ہے۔ کیا غضب کا نظام ہے، اتنا عظیم رب جس نے ابھی ہمیں کھلایا پلایا سلایا اٹھایا سنایا کہلایا دکھایا، سب کچھ جس رب نے کیا، اس رب نے صرف اتنا کہا جب کبھی امتحان آئے تو دیکھو ہمارے خلاف مت جانا، بس اتنا سا کہا۔ روز کچھ نہیں اللہ مانگتا ہے، کبھی کبھی امتحان آتا ہے، ڈیلی ہم سبق پڑھتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ کرنا یہ نہیں کرنا، ایک دن امتحان آتا ہے، تو دراصل یہ دن ہمارے لیے امتحان کا دن ہے۔ اب اس دن میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم رحمان کو خوش کرتے ہیں یا شیطان کو خوش کرتے ہیں، بس یہی چیز کرنی ہوتی ہے۔ ہمیشہ آپ کسی بھی عمل کو کرتے وقت یہ طے کر لیں
کہ کچھ بھی ہو ہم رحمان کو خوش کریں گے، شیطان کو ہرگز خوش نہیں کریں گے۔ اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم تو سوچ لیتے ہیں لوگ ہمارا ساتھ نہیں دیتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب کوئی ہمارے رب کا ساتھ نہ دے تو ہم اس کا کیوں ساتھ دیں گے بھائی؟ کتنی خراب بات ہے نا۔ میں آپ کو بات درد دل رکھتا ہوں بالکل۔ لوگ جب بھی بیٹھتے ہیں کسی نشست میں، شادی کی بات ہوگی تو آپ دیکھیے گا، آپ حضرات کے وہاں بھی یہ ہوتا ہوگا، کارڈ پہ لکھا جاتا ہے تو آپ لوگ بیٹھتے ہوں گے، بھائی فلاں کو بلا لیا جائے، اچھا بلا لیتے ہیں، ان کو بلا لیا جائے، اچھا ان کو اگر نہیں بلائیں گے تو تکلیف ہوگی، چچ کام والی کو یہ دے دیا جائے، فلاں والے کو یہ دے دیا جائے، بھیا کو یہ دے دیا، سب کی بات ہوتی ہے۔ بات کیا ہوتی ہے کہ سب کو خوش کرنا ہے۔ وہاں پہ اس مجلس میں کوئی اس کی بات نہیں کرتا کہ سب خوش ہو یا نہ ہو، ہمارا رب خوش ہونا چاہیے۔ رب کی بات کرنے والا ہمارے یہاں کوئی نہیں ہے۔ اتنے افسوس کی بات ہے، جس رب کا کھاتے ہیں، جس رب کا پہنتے ہیں، اسی رب کو بھول جاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ اس واقعے میں عجیب لطف ہے۔ ہم تو بھولتے ہیں مگر اللہ ہمیں نہیں بھلاتا ہے۔ ایک کیڑا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کہا اللہ آپ سارے بندوں کو رزق کھلا دیتے ہیں، تو اللہ نے کہا بندوں کو نہیں، جو تمہیں نہیں دکھتے ان کو بھی میں کھلاتا ہوں۔ تو کہا اللہ ایسا کیسے کرتے؟ تو کہا اچھا ٹھیک ہے، دیکھو سامنے ایک چٹان ہے، اپنی عصا سے اس پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو عصا تھی وہ کرامتی عصا تھی، معجزہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پہ مارا، پتھر 2 ٹکڑے ہو گئے، اس کے اندر سے ایک پتھر اور نکلا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اس کا کہا کہ اس پہ بھی مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ بھی لاٹھی ماری، وہ بھی ٹوٹ گیا۔ جب وہ پتھر بھی ٹوٹ گیا ہے، اس کے اندر سے ایک کیڑا نکلتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران اس کیڑے کو دیکھ کے، اللہ آپ کی کیسی قدرت ہے، اس پتھر کے اندر پتھر اور پتھر کے اندر کیڑا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ موسیٰ حیران نہیں، ذرا قریب ہو کے اس کو دیکھو تو غور سے۔ موسیٰ علیہ السلام قریب ہوتے ہیں، اس کیڑے کو دیکھتے تو اس کے منہ میں ایک ہری گھاس ہوتی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور حیران، اللہ کیا سبحان اللہ کیا تیری قدرت ہے کہ تو نے اس کے منہ میں ایک دانہ بھی رکھا ہوا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کہتے ذرا قریب اور ہو، دیکھو کہہ کیا رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور قریب ہوتے ہیں تو کیڑے کی آواز ان کے کان میں جاتی ہے۔ وہ کیڑا کہتا ہے سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویعرف مکانی ورزقنی ولا ینسانی۔ اتنا پیارا کلام اس نے کیا کیڑے نے، سبحان من یرانی۔ وہ کیڑا کہتا ہے سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے، ویسمع کلامی اور میری بات کو سن رہی ہے، ورزقنی اور مجھے کھانے کو دے رہی ہے، ولا ینسانی اور کبھی مجھے نہیں بھولتی ہے۔ کیڑا ذکر کر رہا سبحان من یرانی۔ موسیٰ علیہ السلام سن کے وجد میں آگے سبحان اللہ، اللہ اس کیڑے کو احساس ہے کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو سن رہے ہیں، آپ اس کو کھانا دے رہے ہیں۔ وہ کیڑا بھول جاتا ہے مگر آپ اس کو نہیں بھولتے۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے، یہ تو کیڑے کی بات تھی، میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب ہو کے بالکل ایسے ہی کہتا ہے، یا ابن آدم انی لک محب فحق لی علیک لی محبا، یا ابن آدم اذکرک وتنسانی واشکرک ولا تنسانی۔ اے انسان، اے ابن آدم، اذکرک میں تجھے یاد کرتا ہوں، تو مجھے یاد کر۔ پھر وشکرک ولا تنسانی، وذکرک ولا تنسانی، اور میں تجھے یاد رکھتا ہوں تو مجھے بھول جاتا ہے۔ اب اللہ کیسے یاد رکھتا ہے آپ دیکھ لیں، کھانا چاہیے تو کھا لیں گے، پینا چاہیے تو پی لیں گے، سونا چاہیے تو اللہ کہتا ہے تم جو چاہتے ہو ہم وہ کر دیتے ہیں، مگر جو میں چاہتا ہوں تم وہ نہیں کرتے۔ یہ ہے بالکل سچی بات نا۔ ہم جو چاہتے ہیں اللہ وہ کر دیتا ہے نا۔ ہم پانی پینا چاہ رہے ہیں اللہ پلا دیتا ہے، ہم کھانا کھانا چاہ رہے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتے ہیں اللہ وہ بھی کرا دیتا ہے۔ کوئی ہے اتنا بڑا کریم کہ ہم اس کی نافرمانی کریں پھر بھی وہ کرائے؟ ایسا کوئی نہیں، یہ محض اللہ ہے جو کر دیتا ہے۔ تو ایسے کریم رب کا حق ہے کم از کم اس کے کیے ہوئے احکام کو ہم پورا کریں۔ ایسے موقع پر جب دنیا ہمارے خلاف ہو ہم اس کے خلاف ہو جائیں اور ہم اللہ کو منائیں، ہم کہیں کہ اللہ جس دن سب تیرے خلاف ہوں گے اس دن میں تیرا ہوں گا۔ یہ دعویٰ کرنا چاہیے اللہ سے، اللہ جس دن کائنات کا ہر بندہ تیرے خلاف ہوگا اس دن میں تیرا ہو کے دکھاؤں گا۔ اللہ جس دن زمانہ معاشرہ مجھے کرنے نہیں دے گا اس دن میں کر کے دکھاؤں گا۔ زبردستی کسی کو کرانا نہیں مگر خود تو کرنا ہے نا، خود پہ تو انسان کی چلتی ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا قانون نہیں جو کہے کہ صاحب خود سے ہو گیا، خود سے کچھ نہیں ہوتا، ہم کرتے ہیں تب ہوتا ہے۔ جس سے خود ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پاگل۔ اللہ کا شکر ہے ہم ذی شعور ہے، ہمارے پاس اللہ نے عقل دیا ہوا ہے، ہم چاہیں گے تو ہی گناہ ہوگا ورنہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا کرم ہے، ایسے موقع پر ہمیں جمنے کی ضرورت ہے کہ اللہ اگر سب خلاف ہوں تو میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اللہ جب تیری بات کوئی نہیں کرے گا تب میں تیری بات کروں گا۔ اللہ جب تجھے کوئی راضی کرنے کی فکر نہیں کرے گا تب میں تجھے راضی کروں گا۔ ابھی کل میرے پاس ایک خاتون کا فون آیا تھا، انہوں نے مجھے اپنا ایک خواب بیان کیا، واللہ والے اس کی تعبیر کیا ہے مگر مجھے جو سمجھ میں آئی وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ انہوں نے مجھے فون کر کے یہ کہا کہ مفتی صاحب میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ خواب یہ دیکھا
کہ بالکل سفید سفید چند افراد ہیں، ایک سامنے دیوار ہے وہ بھی بالکل سفید ہے، اور وہاں سے ایک تابوت گزر رہا ہے۔ دل میں خیال آیا یا کسی کہنے والے نے مجھ سے کہا کہ یہ رسول اللہ کا جنازہ ہے، تو کہنے لگے جب سے میں نے یہ خواب دیکھا دل بڑا گھبرایا ہوا، میں کلمہ پڑھ لی مگر سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے یہ منامی اشارے ہیں، آپ کی زندگی میں سنت مردہ ہو چکی ہے، سنتوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اشارہ ہے رسول اللہ تو زندہ ہیں اور رہیں گے، وہ پردے میں ہیں، مگر ان کی سنتیں ہماری زندگیوں سے مردہ ہیں۔ بلکہ ایک بزرگ کہا کرتے تھے سنتیں کبھی مردہ نہیں ہوتی، نہ کرنے سے ہم مردہ ہو جایا کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے ان مواقع پر جمنے کی۔ اور اس موقع پر میں آپ کو مزید ایک بات بتا دوں کہ بہت سارے ایسے گناہ، ایک بہت بڑا درد یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں اور مانتے بھی نہیں ہیں۔ ایک بہت بڑا درد یہ کہ ہم گناہ کرتے ہیں مانتے نہیں ہیں۔ ہمیں کم از کم گناہ کر کے مان تو لینا چاہیے کہ صاحب ہم سے گناہ ہو رہا ہے۔ جس بندے کے دل میں یہ خیال ہے کہ یہ گناہ کر رہا ہے انشاءاللہ اس کو توبہ کی توفیق مل جائے گی۔ اگر یہ بھی خیال نہیں آیا نا، اور آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا عالم یہ ہے وہ گناہ بھی کرتے اور مانتے بھی نہیں۔ اللہ ایسے بندوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ بالکل ایسے بندوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو ہمیں ضرورت ہے کم از کم اپنے آپ کو، اپنے اولاد کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ یا ایھا الناس قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں خود اور اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ موقع ایسا ہوتا ہے، اس موقع پہ بہت سارے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، اللہ محفوظ رکھے۔ کم از کم جان کے تو نہ ہم کریں، کم از کم جان کے تو اللہ کو ناراض نہ کرے۔ یہ مشن ہونا چاہیے، یہ عزم ہونا چاہیے، اور اس عزم کو لے کے انشاءاللہ کھڑے ہوں گے تو بہت بڑا انقلاب ہماری زندگی کے اندر آئے گا۔ خصوصاً آج اور کل اور پرسوں جو 2-3 دن ہمارے پاس آنے والے ہیں، یہ سمجھ لیجیے یہ بڑا امتحان کا دن ہے۔ بہت سارے گناہ ہوں گے۔ مردوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ عورتوں میں اختلاط ہو جاتا ہے، بدنگاہی ہو جاتی ہے، عورتوں میں بہت سارے رسم و رواج کی پابندی ہو جاتی، وہ مان نہیں پاتی۔ اللہ کرے اللہ ہمارا دل نرم کرے گناہ کو مان لے کہ اللہ یہ آپ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ جس دن یہ تصور آ گیا انشاءاللہ گناہ سے ہم بچنے لگیں گے۔ اس لیے ابھی جو اعمال ہونے عام طور پہ ہوتے ہیں، لیکن گھروں میں میں نے دیکھا ہے مستقل یہ چیزیں ہر گھر میں ہوتی ہیں۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ عورتیں عام طور پہ اس دن 1 دن 2 دن پہلے جو ہے وہ مہندی ہے، ہلدی، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک گھر میں نے جا کے جب یہ بات کہی کہ صاحب آج لگتا ہے کہ یہ ہلدی کا دن ہے، تو وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا نہیں بالکل ہمارے یہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ حقیقت میں اگر نہیں ہوتا تو پھر آج ہی کیوں سب ہو رہا ہے؟ بھئی ہلدی لگنا دلہن کو لگ سکتی ہے، ضرورت ہے تو لگ جائے، اس میں پورے مجمع کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ عورت کا بھی جسم پورا کا پورا عورت سے بھی پردہ ہے۔ ایک عورت کا جسم بھی بلا وجہ اگر کھلتا ہے وہ بھی گناہ ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا گناہ ہم اللہ کے، اگر اللہ ابھی اس لمحے ہمارے اس عمل پہ ناراض ہو گیا، جن ہاتھوں سے ہم وہ کام کر رہے ہیں اس ہاتھ کی طاقت چھین لے، کوئی کچھ کر سکتا ہے اس رب کا؟ کوئی نہیں کچھ کر سکتا ہے۔ اس سوچنے کی چیز ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور اس امتحان میں پاس ہونے کی توفیق دے۔ سچی بات ہے بالکل کہ اس موقع پہ رب کو ناراض کرنے کا پورا ایک نظام ہمارے یہاں بنا ہوا، اللہ رب کو راضی کرنے کا نظام بنا دے۔ 2 چیزیں جو اس موقع پر ہوتی ہیں، دلہن سے متعلق جو کچھ ہوتا ہو، دیکھیں مہندی لگتی ہے وہ تنہا دلہن کو لگ سکتی ہے، ضرورت ہے سب انفرادی طور پہ، مگر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک نظام بنتا ہے، فلاں وقت کوئی لگانے والا آئے گا اور سب بیٹھ کے لگوائیں گے، اس وقت گیت ہوتی، پتہ نہیں کیا کیا لوگ کرتے ہیں۔ یہ غلط دراصل اس لیے ہے کہ جن غریبوں کے وہاں یہ نہیں ہوتا ان کی آہیں لگتی ہیں۔ شادی تو آسان چیز تھی، آج شادی ہی سب سے مشکل ہو چکی ہے۔ تو کم از کم ہم کھلائیں پلائیں، مہمان نوازی کریں، لوگوں کو بلائیں، سب جائز ہے۔ بس یہی تھوڑا سا ناجائز ہوتا ہے کہ ہماری فکریں صحیح رخ پہ نہیں آتی ہیں۔ بس ہمیں انہی باتوں کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ خصوصاً جو 2-3 روز ہمارے یہاں امتحانات کے ہیں، اللہ امتحان کو اس میں سب کو پاس کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دعا فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیں دعا کے آداب میں یہ ہے کہ دعا کرتے وقت بندے کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے اللہ سے بات کر رہے ہیں اور اللہ ہماری سن رہا ہے اور ہر بات ہماری قبول کرے گا۔ اس یقین کے ساتھ بندہ اگر دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ دعا کر لیں، اور یہ بھی خیال رکھنا چاہیے دعا مانگتے وقت کہ ہم ہیں آج اور ہمارا اللہ ہے اور ہمارے ارد گرد کوئی نہیں ہے، تاکہ بات کرنے میں کوئی حجاب نہ ہو، اور اللہ سے سارا درد دل، سارا غم، سارا مرض، ساری پریشانی، ساری دقتیں اللہ سے بیان کر دیں، خصوصاً اپنے گناہوں کا اظہار کر لیں تاکہ اللہ کے دربار سے معافی کا پروانہ ہمیں مل سکے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ اللہ ہم سب کے معاف فرما دیجئے، اللہ ہم سب کو نیک بنا دیجئے۔
اللہ ایک بنا دیجئے۔ اللہ ہم جیسے کیسے ہیں آپ کے بندے ہیں اور آپ کو اپنا رب مانتے ہیں۔ اللہ نہ جانے لوگ کس کے سامنے سر جھکاتے ہوں گے، کس سے اپنے فریادیں رکھتے ہوں گے، کس کے سامنے پیشانی رگڑتے ہوں گے۔ مولا کریم آپ کا احسان عظیم ہے کہ آپ نے ہمارے سجدوں کو اپنے لیے محفوظ کر رکھا ہے۔ اللہ نہ جانے کتنے مسلمان ہیں جو چاہتے ہوئے بھی تیری عبادت نہیں کر پاتے۔ اللہ آپ کا محض فضل ہے کہ آپ نے عبادت کے لیے ہمیں موقع دیا، اپنے سامنے بات رکھنے کا موقع دیا، گفتگو کا سلیقہ دیا۔ اے کریم آقا ہمیں تو آپ سے کچھ کہنا نہیں آتا، آپ سے بات کرنا نہیں آتا۔ اللہ ہماری آنکھیں خشک ہیں، اللہ آنکھوں سے اشک کا سیلاب بہا دے۔ اللہ یہ آنکھیں خشک ہو چکی ہیں، اللہ ان کو رونا سکھا دے۔ اللہ آپ کے سامنے رونا سکھا دے۔ اللہ اگر آپ کے سامنے یہ آنکھیں نہ روئیں تو دنیا رلا رلا کے رکھ دے گی۔ اللہ اگر آپ سے ہم نے اپنا درد نہ کہا تو دنیا درد دکھا دکھا کے رکھ دے گی۔ اے رب کریم آپ کا محض فضل ہے کہ آپ نے عزت کے ساتھ ہمیں کھلایا، پہنایا، سلایا۔ اے اللہ ایک ماں بھی اپنے بچے کی اتنی خدمت، اے اللہ ایک ماں بھی اپنے بچے کی اتنی فکر نہیں کرتی جتنی آپ کرتے ہیں۔ اے اللہ جب بچہ سو جاتا ہے تو ماں بھی سو جاتی ہے۔ اللہ مگر آپ ہمارے رب ایسے ہیں، آپ ہمارے خالق ایسے ہیں۔ اللہ جب ہم سو جاتے ہیں تب بھی آپ ہمیں دیکھتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، بندے تو سو گیا ہے تیرا رب جاگ رہا ہے، تجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ آپ بار بار کہتے ہیں کہ تو سو گیا ہے، مجھے پتا ہے کہ تیرا جسم شل ہو گیا ہوگا۔ اللہ فرشتے آتے ہیں اور اللہ جسم کو پلٹ دیتے ہیں۔ اللہ ضرورت پڑتی ہے، اللہ مستقل ہر آن ہمیں سانس لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم سو جاتے ہیں مگر ہمارا دل جاگتا ہے اور سانسیں مستقل آتی اور جاتی ہیں۔ اللہ کوئی چیز اگر تکلیف پہنچاتی ہے تو ہماری آنکھیں فوراً کھل جاتی۔ اے کریم آقا آپ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ اللہ اس کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ میرے بندے میں تو تجھے یاد رکھتا ہوں، تو مجھے بھول جاتا ہے۔ اللہ ہم ضرور آپ کو یاد رکھیں گے۔ اللہ جب امتحان آئے گا تو اللہ ہم آپ کو پاس ہو کے دکھائیں گے۔ اللہ جب دنیا تیرے خلاف بات کرے گی تو ہم تیرے حق میں بات کریں گے۔ اللہ جب دنیا تجھ سے دور ہوگی تو میں تجھ سے قریب ہوں گا۔ اللہ اپنے سے قریب کر لیجئے، اللہ اپنے سے قریب کر لیجئے، ہم سب کو اپنا بنا لیجئے، اللہ اپنا بنا لیجئے، اللہ اپنا بنا لیجئے۔ اللہ ہم سب گنہگار ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ نہ یہ زبان تجھ سے بات کرنے کے لائق ہے، نہ یہ ہاتھ تیرے سامنے پھیلنے کے لائق ہے، اللہ نہ میرا دل تجھے بسانے کے لائق ہے، مگر محض تیرا فضل ہے کہ تو نے بیٹھنے کی توفیق دی، اپنا نام لینے کی اجازت دی، اپنے سامنے اپنا درد رکھنے کی اجازت دی۔ اللہ آپ کا جہاں اتنا کرم ہے ایک کرم اور فرما دیجئے کہ آپ ہمیں محض اپنی عبادت کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اللہ اپنا بندہ بنا لیجئے۔ اللہ یہ رسم و رواج کا دن ہے، اللہ تجھے بہت سارے بندے تجھے آج ناراض کریں گے، اللہ انشاءاللہ آج تجھے ہم راضی کر کے دکھائیں گے۔ اللہ سب تیرے خلاف ہوں گے، ہم تیرے خلاف نہیں ہوں گے۔ اللہ سب تجھے ناراض کریں گے اور شیطان کو خوش کریں گے۔ اللہ آج ہم رحمان کو خوش کریں گے، یہ ہماری رات رحمان کی رضا کی رات ہوگی۔ اللہ آپ دیکھیں گے کہ تیرا بندہ دنیا سے مخالفت کرے گا، دنیا سے لڑے گا اور تیرے لیے جیے گا۔ اللہ تو نے زندگی دی ہے، اس پر تیرا ہی حق ہے۔ اللہ ہم سب کو قبول فرما لیجئے، اس امتحان میں کامیاب فرما دیجئے۔ اللہ جو نکاح ہونے والا ہے، اے اللہ جو چیزیں ہونے والی ہیں اللہ خیر و خوبی کے ساتھ پورا کرا دیجئے، سنت کے مطابق پورا کرا دیجئے۔ اللہ جانبین سے ہر قسم کی راحت نصیب فرما دیجئے، ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما دیجئے۔ اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ جب تک زندہ رہیں اللہ ایمان پر قائم رکھیے، جب آخری وقت آئے اللہ کلمے پر خاتمہ فرما دیجئے۔ اللہ یقیناً ہمیں کہنا نہیں آتا، ہمیں سننا نہیں آتا، اللہ کہنے سننے میں جو خطائیں ہوئی اللہ اسے معاف فرما دیجئے۔ اللہ کہنے میں جس کسی کے دل آزاری ہوئی ہو اللہ اسے بھی راضی کر دیجئے۔ اللہ ہم سب کو راضی کر دیجئے، آپس میں قلوب کو جوڑ دیجئے۔ اللہ ہماری ان سب دعاؤں کو جناب حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ بند کر کے